बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल। आज 29 मार्च बरोज इतवार है। आज जंग को शुरू हुए तकरीबन एक महीना और एक दिन गुजर चुका है। इस पूरे अरसे के दौरान अब पासदारान इनकलाब ने जो अपनी तरफ से एक फैक्ट्स शीट सामने लोगों के रखी है, वो अगर देखें तो लगता है तबाही है और सिर्फ तबाही है। अमेरिका के कितने फौजी मारने का दावा किया गया, कितना नुकसान पहुंचाया गया। एक कंफर्मेशन जो है वो पेंटागन ने और सेंटकॉम ने मिलकर कर दिया है कि इस जंग में अब तक 26 अरब डॉलर का अमेरिका को नुकसान हो चुका है। लेकिन जानी नुकसान के हवाले से जो दावा किया जा रहा है वो बहुत ज्यादा है। इसके अलावा आज ही F-16 त्यारा मार गिराने की का दावा भी पासदारान इनकलाब ने किया। इस दौरान एक बड़ी खबर यह आती है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद अपने मुंह से एतराफ करते हैं कि 17 तरफ से हमला किया गया और हमें मुकम्मल तबाह कर दिया गया। दूसरी जानब जेडी वैंस जो हैं वो अब बयान दे रहे हैं कि चंद दिनों की बात है, इस जंग से हम निकल रहे हैं। पाकिस्तान में आज वज़ीर ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिससे खित्ते में अमन के हवाले से काफी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि शायद ये वो दरवाजा है, जब खुलेगा तो शायद अमन की किरण जो है वो लोगों को नजर आएगी। दो वज़ीर ख़ारजा, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, पाकिस्तान आ चुके हैं। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा आएंगे, तुर्की और मिस्र के पहुंच चुके हैं। इस कॉन्फ्रेंस से लोगों को, खास तौर पर ईरान के लोगों को और खित्ते में वहां जहां पर डायरेक्ट जो कहते हैं ना हमला आवर नहीं है, लेकिन सहूलत कार जरूर है। खलीजी ममालिक जहां जहां पर अमरीकी फौजी बैठे हुए हैं, उनके अड्डे हैं, लेकिन खुद अरब के लोग या गल्फ के लोग इस जंग में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है। वहां के लोग भी ये चाहते हैं कि अमन हो। अमन किसको नहीं चाहिए सवाए इसराइल, अमेरिका और यूएई के। बाकी सब लोग चाहते हैं कि इस वक्त अमन हो। यूएई ये चाहता है कि एक ही दफा ईरान को ऐसा सबक सिखाया जाए कि हमेशा के लिए उसकी ये जो मिसाइल बनाने की सलाहियत है, ड्रोन उड़ाने की जो ताकत है, वो खत्म कर दी जाए। हित्ते में सबसे बड़ी मूवमेंट उस वक्त देखने में आई जब यूक्रेन के उदली ज़ेलेंस्की पहले सऊदी अरब जाते हैं, मोहम्मद बिन सलमान, और उनसे मुआहदे करके फिर कतर आते हैं और अमीर कतर जो उनको रिसीव भी करते हैं, मुआहदे भी होते हैं और फिर छोड़ते भी हैं। अब इनकी हालत का आप अंदाजा लगा लीजिए कि अरब की हालत का इस वक्त अंदाजा लगाना कोई मुश्किल नहीं। ज़ेलेंस्की जो अपने मुल्क का दिफा अभी तक नहीं कर सका, जो अभी तक रूस के साथ जंग में है, और बजाय रूस के साथ मुआहदे करने के या कोई डिफेंस पैक्ट साइन करने के, रूस के दुश्मन ज़ेलेंस्की को चुना गया। वो ज़ेलेंस्की जिसको ओवल ऑफिस में, व्हाइट हाउस में बेइज्जत करके निकाला गया था। लेकिन ट्रंप की इस जंग में सहूलतकारी के लिए अब मुतबादल के तौर पर यूक्रेन को देखा जा रहा है। एक माहिदा पाकिस्तान के साथ भी सऊदी अरब का है, उस हवाले से भी बड़े दावे अब सामने आ रहे हैं कि ये बात गलत है, ये दुरुस्त है, उस माहिदे के अंदर ये शिक मौजूद है, ये नहीं। इसके अलावा सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान के लिए ईरान ने जो बहुत अच्छा एक गुडविल जेस्चर दिया कि आप रोजाना अपने 2 ऑयल टैंकर्स आप नए हुर्मुज से गुजार सकते हैं। एक ट्वीट किया गया इसाक डार साहब की जानिब से, और उस ट्वीट के अंदर 10 ऑयल टैंकर, 20 ऑयल टैंकर और फिर रोजाना के 2 ऑयल टैंकर्स, इतनी बड़ी तादाद में अगर ऑयल पाकिस्तान आ रहा है, पाकिस्तान के लिए कोई पाबंदी नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, तो फिर पाकिस्तान में बैठे हुए ये जो शहबाज शरीफ साहब हैं, जो कौम को कह रहे हैं कि 700 से ऊपर जो है डीजल जा सकता था, 500 से ऊपर जो है वो पेट्रोल जा सकता है, वो किस बुनियाद पर कह रहे हैं, जब हमारे लिए सब अच्छा है कि पाकिस्तान का टैंकर पर, ऑयल टैंकर पर झंडा लगा होगा तो जहाज गुजर जाएगा। इन सारे मामलात के दरमियान जो सबसे बुरी खबर, मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की और वो लोग जिनकी डोनाल्ड ट्रंप तारीफें करता है, जिनमें शहबाज शरीफ साहब भी शामिल है, उस हवाले से बयान आप सुन चुके होंगे। उस बयान को थोड़ा सा घुस कर, जिसे कहते हैं ना, बयान के अंदर खंगालने की कोशिश करेंगे कि उसकी परतें जब खोलते हैं तो क्या तारीफें इस वजह से की जा रही हैं कि भाई हमें नालायक लोग पसंद हैं। दूसरी जानब इस वक्त लंदन देख लीजिए या पूरे अमेरिका को देख लीजिए, करोड़ों लोग इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की रजीम उसके खिलाफ खड़े हैं कि हमें बादशाह नहीं चाहिए। किंग के खिलाफ एहतजाज हो रहा है, अमेरिका की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज हो रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही, क्योंकि ताकत का नशा या बुज़्द किसे कहते हैं, नालायकी का नशा या स्टुपिडिटी का नशा इतना ज्यादा है कि अपनी कौम में इस जंग में झोंक कर मुकम्मल तबाही की जानब कदम बढ़ाए जा रहे हैं। इन सारी खबरों की तफसीलात आपके सामने रखते हैं, और जिन लोगों ने अभी तक, नाजरीन ने, देखने वालों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जिनके पास चैनल मेंबरशिप और
سپر گفٹس کی آپشن آ رہی ہے، وہ استعمال کیجیے اور چینل کو سپورٹ کیجیے۔ ویڈیو کی ڈیٹیل کا آغاز کرتے ہیں اس اعلان سے جو اچانک سے یمن کے حوثیوں نے کیا اور ڈائریکٹ اس جنگ میں خود قدم رکھ دیا۔ آج یمن سے حوثیوں نے اسرائیل پر میزائل داغے ہیں اور خود کو ہاتھ کھڑا کر کے پوری دنیا کے سامنے بتا دیا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ اس جنگ میں شانہ بشانہ کھڑے ہیں، کیونکہ امریکہ اسرائیل مل کر ایران کے اوپر جنگ مسلط کر کے تباہی کی جانب اس کو لے کے جا رہا ہے۔ رجیم چینج، انفراسٹرکچر، بچے، ٹیچر، ڈاکٹرز، پانی، پیٹرول، گیس، ہر چیز کو تباہ کرنے کے لیے سر دڑ کی بازی لگا دی گئی ہے، اور اس میں جو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے وہ رپورٹ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جناب جے ڈی وینس، جس نے جو دماد ہے نا بھارت کے، وہ ان سے منسوب اس وقت بیان جو الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ کے نائب صدر جو ہیں جے ڈی وینس، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ جو ہے اس نے اپنے فوجی مقاصد اہداف حاصل کر لیے اور چند دن کے اندر اس جنگ سے بہت جلد امریکہ باہر نکل جائے گا۔ اگر یہ ساری باتیں درست ہیں، اہداف حاصل کر لیے گئے ہیں، تو پھر جنگ کے اختتام کا اعلان ہونا چاہیے، نہ کہیے کہ جنگ چند دنوں میں ختم کر دی جائے گی، کیونکہ اس وقت بھی جو حملہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر کیا ہے، ہفت گل جگہ کا نام ہے جناب، صوبہ ہے ایران کا، لوکیٹڈ ان دا ویسٹرن خوزستان صوبے کے اندر، جو پانی کے ذخائر ہیں، پانی کا ذخیرہ جو کیا ہوا پینے کا، اس کو نشانہ بنایا گیا۔ واٹر سورسز کو امریکہ اور اسرائیل نے مل کر نشانہ بنایا۔ یہ دوسرا موقع ہے جب ایران کے پینے کے پانی کو، اس کے ذخیرے کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے جواب میں آپ کو یاد ہوگا ایران نے بھی بحرین کے اندر حملہ کیا تھا، ڈی سیلیٹیشن پلانٹس تباہ کیے تھے۔ اگر سعودی عرب، بحرین، قطر، یو اے ای، ان ملکوں کے، کویت کے بھی، اگر یہ ڈی سیلیٹیشن پلانٹس تباہ کر دیے جاتے ہیں تو ان کے پاس پینے کو پانی نہیں ہوگا، یہ ساری دنیا جانتی ہے۔ کویت کی بات ہو رہی ہے تو کویت پر بھی بڑا ایران کی جانب سے شدید حملہ کیا گیا ہے، وہاں کے ایئرپورٹ کی تباہی کی خبریں اس وقت سامنے آ رہی ہیں، جو مناظر ہیں وہ بھی بڑے خوفناک ہے کہ بڑا شدید حملہ وہاں پر کیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے، صوبہ سعودی عرب میں ریاض کے قریب بڑا شدید حملہ ہوا، جو یو ایس بیس ہے اس کے قریب، اور اب جو ہے کویت کے ایئرپورٹ کے قریب۔ ان ساری خبروں کو آگے بڑھاتے جاتے ہیں اور تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے جاتے ہیں۔ حوثی باغیوں کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ یمن کے حوثی باغیوں نے آج باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا۔ دوسری جانب جناب ایران، یمن، حزب اللہ اور عراق، انہوں نے اکٹھے اسرائیل کو ہفتے کی رات کو ایک تحفہ دیا کہ تمام ممالک سے میزائل داغے گئے ہیں۔ رپورٹ جو ہے حوثی باغیوں کا، لبنان کا اور ایران کا ہو رہا ہے، لیکن اب جو خبریں آ رہی ہیں اس میں عراق سے بھی اسرائیل پر میزائل داغے گئے ہیں، یعنی ہولی سیٹرڈے گفٹ اس کو کہا جا رہا ہے جو اسرائیل کو دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس پوری جنگ میں کتنا خرچ ہو چکا ہے، کتنا نقصان ہو چکا ہے، اس کی تفصیلات سے پہلے ایک رپورٹ جو ہے اکارڈنگ ٹو ریسنٹ ڈیٹا فرام سینٹکام، سینٹرل کمانڈ جو امریکہ کی فوج ہے اس کی جانب سے، یو ایس ملٹری کی جانب سے، کہ اس جنگ کے اندر اب تک 26 ارب 74 کروڑ ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے، جس میں یہ ان کی تاریخ کا سب سے مہنگا آپریشن بننے جا رہا ہے۔ 10 بلین ایئر ڈیفنس انٹرسیپٹرز، جو 10,000 سٹرائکس انہوں نے کراس دا ریجن کی ہیں، اس میں ان کو اتنا خرچ اٹھانا پڑا ہے۔ اور یہی نہیں، پوری ڈیٹیل ہے اس رپورٹ کے اندر، وہ اگلی ویڈیو میں مکمل خبریں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ دوسری جانب رائٹرز اور دوسرے جو انٹرنیشنل خبر رساں ادارے ہیں آتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب بھی، لیکن اس سے پہلے اس وقت خطے میں بدلتی ہوئی صورتحال کو رپورٹ کر کے یوکرین کے صدر زیلنسکی وہ گئے ہیں پہلے سعودی عرب، میڈیا میں ہائپ کم ہوئی، لوگوں کو آئیڈیا نہیں تھا کیا ہونے جا رہا ہے بھائی، وہاں ڈیفنس پیکٹ ان کے ساتھ بھی سائن ہو رہا ہے۔ امریکہ مکمل طور پر ناکام ہو گیا، اور امریکہ نے جس کو کہتے ہیں نا مذاق اڑایا، کھلی جس کو ہندی میں کہتے ہیں، کھلی اڑائی ہے، مذاق اڑایا محمد بن سلمان کا کل رات کو۔ اس کے بعد اس معاہدے کی اہمیت اور بڑھ جائے گی، کیونکہ اب امریکہ سے یہ گلف کنٹریز بالکل سمجھے مایوس ہو چکے ہیں، سوائے یو اے ای کے۔
قطر نے باقاعدہ طور پہ اس جنگ سے علیحدگی کی ہے، لیکن قطر نے ساتھ ہی زیلنسکی کے ساتھ آج دفاعی معاہدے کیے ہیں۔ امریکہ کو اپنے ملک میں فوجی اڈے دینے کے ساتھ $1200 ارب کی خطیر رقم جو ہے سرمایہ کاری کی صورت میں قطر نے امریکہ میں انویسٹ کی۔ $1 ٹریلین کی آپ کو سعودی عرب کی بھی یاد ہوگی۔ انہوں نے تو ایئر فورس جہاز بھی ان کو گفٹ کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، قطر والوں نے۔ لیکن اب یہاں پر یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ اتنی سرمایہ کاری کر کے بھی قطری جو ہے زیلنسکی کے پاس بھاگتے پھر رہے ہیں کہ ہمیں ایرانی میزائلوں سے بچایا جائے، جس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کبھی کبھی لمبی ریس میں گھوڑا پٹ جاتا ہے نا، اس لیے بولی لگاتے وقت دھیان رکھنا چاہیے کہ کس گھوڑے پر پیسے لگاتے ہیں۔ اب امریکہ جو اہداف حاصل کرنا چاہتا تھا وہ تو نہیں ملے، اس کا ایک بھرم جو بنا ہوا تھا بڑی طاقتور ہے، وہ بھی ایران نے چکنا چور دنیا کے سامنے کر دیا۔ ایک ملک جس کے پاس ایئر فورس کی اسٹرینتھ نہیں ہے، جس کے پاس نیوی کی اتنی بڑی اسٹرینتھ نہیں ہے جتنی امریکہ کے پاس، کمپیرزن بنتا ہی نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے ڈرون اور میزائلوں سے جہاں جہاں پر خطے میں امریکی اڈے، شپس، جہاز اڑ رہے تھے، ہر جگہ نشانہ بنایا۔ اور اس کی رپورٹ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو آج جاری کی گئی ہے، جو انتہائی جسے کہتے ہیں نا حیران کن ہے۔ پاسداران انقلاب نے آج یہ کہا ہے کہ 500 امریکی فوجی ہلاک یا زخمی ہوئے ہیں اس جنگ میں اب تک، اور امریکی F-16 طیارہ آج ہی انہوں نے کہا کہ ہم نے مار گرایا۔ پوری تفصیلات آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مقبوضہ فلسطین اور خطے میں امریکی اور اسرائیلی صنعتوں پر شدید حملے، 500 امریکی فوجی ہلاک یا زخمی اور امریکی F-16 طیارہ مار گرانے کا دعویٰ کیا انہوں نے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا کہ آج حملے میں 500 امریکی فوجی ہلاک یا زخمی کیے ہیں، جبکہ جنوبی فارس میں ایک امریکی F-16 طیارہ بھی مار گرایا گیا۔ طیارہ سعودی ایئر بیس پہنچنے سے پہلے کریش ہو گیا تھا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق مقبوضہ فلسطین اور خطے میں امریکی اور اسرائیلی صنعتوں پر شدید حملے کیے گئے ہیں۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ آئندہ ایرانی صنعتوں پر حملہ ہوا تو نتیجہ سوچ سے برا ہوگا۔ اس کے علاوہ ختم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے مطابق اسرائیلی شہر حیفا میں اسٹریٹجک الیکٹرانک وارفیئر سینٹر کو نشانہ بنایا ہے، اور بن گورین ایئر بیس پر ایندھن کے ذخیروں پر بھی حملہ ہوا ہے۔ جناب اس کے بعد ایرانی پاسداران انقلاب نے شراز میں مہنگا امریکی MQ-9 ڈرون مار گرایا ہے، اور اس کی ویڈیو بھی انہوں نے جاری کی ہے۔ ایران کے خلاف ممکنہ زمینی کارروائی، امریکہ کے ہزاروں میرینز اور سیلرز مشرق وسطیٰ پہنچ گئے ہیں، جو US سینٹرل کمانڈ نے ٹویٹ کیا ہے، اور اس میں وہ بتایا ہے کہ اگر یہ مذاکرات امن والا یہ بھی، اور JD وینس کا جو بیان آج کا اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ چند دنوں میں امریکہ اس خطے سے نکل جائے گا، پتہ نہیں کیسے نکلے گا، جہاں پر آتے ہیں جوں کی طرح چمٹ جاتے ہیں کہ ایران میں اپنے انہوں نے فوجی اہداف حاصل کر لیے ہیں۔ ٹرمپ کہتا ہے ہم نے نیوی تباہ کر دی، ٹرمپ کہتا ہے کہ ہم نے ان کی قیادت ختم کر دی، رجیم چینج کر دیا، ہم نے نقشے سے ایران کو مٹا دیا، ہم نے ان کی ایئر فورس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا، ہم نے ان کے ایٹم بم بنانے کی صلاحیت ختم کی، ہم ڈرون اور جتنی بھی ان کی یہ میزائل ساز فیکٹریاں ان کو تباہ کر چکے ہیں۔ تو پھر اب خوف کس چیز کا ہے، جس کی وجہ سے امریکی سینٹ کام کے مطابق امریکی بحری جنگی جہاز USS ٹریپولی پر موجود ہزاروں امریکی فوجی گزشتہ روز امریکی مرکزی کمان کے دائرہ اختیار میں پہنچے۔ امریکی سینٹ کام نے بتایا کہ امریکی جنگی جہاز پر 3500 سیلرز اور میرینز موجود ہیں۔ امریکی جنگی جہاز پر جنگی طیارے اور تکنیکی اثاثے بھی موجود ہیں۔ یہ ان سارے حالات کے اندر ہو رہا ہے جب ایک مذاکرات کی ٹیبل پاکستان نے سجائی ہے۔ پاکستان کے لیے ساکھدار نے جو میسج کیا وہ بھی آگے شامل کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے امریکی وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ ایران میں زمینی فوج اتارے بغیر اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں، کر لیجئے پھر۔ ایرانی میزائلوں کی بچھاڑ روکنے کے لیے اسرائیل کے اعلیٰ صلاحیت کے حامل ایرو میزائل انٹرسیپٹرز کم پڑنے لگے ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق اسرائیل نے اپنے بہترین انٹرسیپٹرز کی راشننگ شروع کر دی تاکہ برے وقت کے لیے ان اعلیٰ صلاحیت والے انٹرسیپٹرز کو بچایا جا سکے۔ وال اسٹریٹ جرنل کا کہنا ہے کہ اس کی جگہ اسرائیل نے کم صلاحیت والے انٹرسیپٹرز کی اپ گریڈیشن شروع کر دی ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق حال ہی میں دیمونا اور اراد پر حملوں میں اسرائیل کے کم صلاحیت والے لیکن موڈیفائڈ انٹرسیپٹرز ناکام ثابت ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب ایران کا آپریشن وعدہ صادق 4 حملوں کی 50ویں لہر میں خطے میں امریکی اور اسرائیلی صنعتی اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا ہے، جس میں حملے میں امریکی اور اسرائیل کو بھاری نقصان پہنچا ہے۔ خبریں کافی ہیں اور سب سے بڑی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایران کا
سعودی عرب کے پرنس سلطان ایئر بیس پر حملہ ہوا ہے جس پر 15 امریکی فوجی زخمی جبکہ 5 کی حالت تشویشناک بنائی جاتی ہے۔ اب آتے ہیں جناب ٹرمپ کی جانب۔ ٹرمپ نے جو 3 بیان دیے ہیں، ایک محمد بن سلمان صاحب کے حوالے سے ڈیروگیٹری زبان، پھر ترکی کے حوالے سے بید کھول کے سرے بازار جسے کہتے ہیں ننگا وہ کر دیا، اور ایک وہ بیان جس کو یہاں پر میڈیا پر چلانے پر مکمل پابندی، حالانکہ وہ پاکستان کے پیرائے میں بیان نہیں دیا کہ میں نالائق لوگوں کے درمیان رہنا پسند کرتا ہوں، کیونکہ ان کے درمیان وہ کہتے ہیں نا، اردو کی کہاوت ہے اندو میں کانا راجا، تو وہ کہتا ہے کہ میں نالائقوں کے درمیان بیٹھ کے خوش ہوتا ہوں، لائقوں کے درمیان بیٹھوں تو اپنے کو کم تر سمجھتا ہوں۔ تو لوگوں نے منسوب کر دیا، جناب بار بار وہ تعریف کرتے ہیں شباشی صاحب کی، وہ بڑے عمدہ اور نفیس انسان ہیں، کیونکہ وہ بڑا جس طرح مکھن والی زبان سے بولتے ہیں۔ تو ٹرمپ کو 2 مرتبہ نوبل انعام کے لیے نامینیٹ کرنا، پھر غزہ بورڈ، وہ پیس بورڈ ایک بنا تھا، اس کی سربراہی میں حمایت کرنا، پھر سیویئر آف ساؤتھ ایشیا کا خطاب دینا، تو یہ سارا جب ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے جناب شہباز شریف صاحب نے خدمات انجام دی تو پھر لوگ خود سے اس بیان کو یہاں پر منسوب کر لیں، حالانکہ وہ پوری دنیا کے لیے بیان دیا گیا۔ اب سنیے وہ آواز جو ترکی کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے استعمال کی ہے، دھمکی کہہ لیجئے، اوقات کہہ لیجئے، یا اس جنگ میں مجبوری کہہ لیجئے۔ ترکی کے وزیر خارجہ خیر پاکستان پہنچ چکے ہیں، لیکن یہ آواز ڈونلڈ ٹرمپ کی ہے جو کہہ رہا ہے ترکی کو ہم نے کہا تم ایک شاندار ملک ہو، سائڈ پر ہو جاؤ، وہ اتنے اچھے ہیں سائڈ پر ہو گئے۔ ٹرمپ کا انشان یعنی تقسیم کرو اور حکومت کرو۔ But they were tremendously supportive. I think Turkey was fantastic, actually fantastic, and they stayed out of things that we asked them to. And he's a great leader. He's a great leader. And Indonesia was great. یہ کل اوقات ہے ان ملکوں کی جو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کی خوشامد میں حد سے آگے نکل جاتے ہیں۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کا وہی بیان کہ ایران کی کامیابی کا جسے اعلان فتح کا اعلان ڈونلڈ ٹرمپ کی زبان میں۔ ٹرمپ آن USS گیرالڈ آر فورڈ، ایران اٹیک فرام 17 directions. We fled to save our lives. It was all over. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایران کا بڑا بھرپور قسم کا USS جیرالڈ آر فورڈ جو ان کا بحری بیڑا، اس پر 17 جانب سے حملہ کیا گیا۔ سنیے ذرا۔ We knew there was a problem when we noticed at 1 o'clock in the morning, every 32 seconds, another airplane, a very fast plane, was coming off the deck of an aircraft carrier. That's actually the biggest aircraft carrier in the world. And every 32 seconds, boom, boom, boom. And it was 1 o'clock in the morning, so we said, okay, I think we're in trouble. But they were ready for us, Johnny. And we were ready. He said we were ready. And then they hit us. And they came from 17 different angles. They were here, they were there. We ran for our lives. It was over. یہ وہ فتح کا اعلان ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کی آواز میں آپ نے سنا ہے کہ 17 جانب سے حملہ کیا، ہم نے جانیں بچائی ہیں۔ اس ایران کو جس کو اس نے ختم کر دیا تھا، اس ایئر فورس کو جس کو ختم کر دیا تھا، اس نیوی کو جس کو یہ کافی مرتبہ ختم کر چکے، جتنے بحری جہاز تھے وہ سارے ڈبو چکے ہیں، لیکن پھر بھی حملے ہو رہے ہیں اور یہ بحری بیڑے بچا رہے ہیں۔ پہلے آپ نے خبریں سنی ہوں گی، یہ USS جیرالڈ آر فورڈ سے پہلے ابراہیم لنکن نامی بھی ایک بحری بیڑا آیا تھا، وہ کدھر گیا؟ اب USS ٹریپولی جو ہے وہ بڑھایا گیا ہے 3500 فوجیوں کے ساتھ۔ اب دیکھتے ہیں اس کا حشر ایران کیا کرتا ہے، کیونکہ دوسری جانب جو سب سے بری زبان استعمال کی گئی وہ کی گئی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان صاحب کے حوالے سے، جن کا مذاق اڑاتے ہوئے شاید کبھی محمد بن سلمان نے یہ سوچا تک نہیں ہوگا کہ دنیا میں وہ شخص جس کے لیے اس نے $1 ٹریلین انویسٹ کیے، اسلحہ خریدا، خوشنودی کے لیے ہر حد بات کی، وہ اس کا مذاق ایسے اڑا سکتا ہے اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ ابراہیم اکارڈ میں شامل ہو جاؤ۔ اب سنیے، کیونکہ اس میں انگلش میں زبان جو استعمال کی گئی ہے وہ توہین امیز ہے، تو میں پیشگی معذرت چاہتا ہوں۔ جو محمد بن سلمان صاحب کے حوالے سے یہ گفتگو کی گئی ہے وہ انتہائی توہین امیز ہے، جس کے بعد آسان الفاظ میں اس انگلش کی گالی کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ محمد بن سلمان ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ میرے تلوے چاٹتا ہے۔ اب سنیے۔ He didn't think this was going to happen. He didn't think he'd be kissing my ass. He really didn't. He thought he'd be
Just another American president that was a loser, with a country who's going downhill. But now he has to be nice to me. You tell him he better be nice to me. He's gotta be. He is better to be nice to me. उसे मेरे साथ बेहतर होना ही था. ये वो अरबों की कुल औकात डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं. मुसलमान मुल्क जो नेटो का हिस्सा है तुर्की की जानब इशारे कर रहे हैं. और जिस तरह एहसान मंद उनका होना चाहिए कि $1 ट्रिलियन इन लोगों ने अमेरिका के हवाले कर दिए. $6 खरब का पूरा डिफेंस बजट है जो आपको देखने को मिलता है इराक में जो डिफेंस, फिर उर्दन में जो लगाया गया है, फिर कुवैत के अंदर जो मौजूद है, फिर कतर के अंदर जो मौजूद है, सऊदी अरब के जो अंदर मौजूद है, जो इस वक्त यूएई के अंदर एयर डिफेंस और अमरीकी अड्डे मौजूद है, उनका इतना बड़ा बजट है. तो उन लोगों को डोनाल्ड ट्रंप जो है वो शर्म के टीके लगा रहा है. लेकिन देखते हैं कि शर्म कब तक उससे ये दूर भागते हैं, क्योंकि एट दी एंड जो कल बात की थी कि ईरान ही इन मुल्कों की हिफाजत की तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी है. ईरान इन मुल्कों को इसराइल के नापाक इरादों से बचा रहा है, जो उनका ग्रेटर इसराइल का प्लान है, जिसके अंदर आप सऊदी अरब को, मिस्र को, कितने ममालिक के नाम हैं जो वो बोल के कहते हैं कि हम शामिल करेंगे, लेकिन ये सारे मुल्क जो हैं अभी भी अमेरिका की दुम पकड़कर तैराकी कर रहे हैं. अब आते हैं जनाब आखिरी खबर की जानिब, जो कि पाकिस्तान से जारी हुई, और जनाब इसहाक डार साहब ने एक ट्वीट की है. एक तो आज कॉन्फ्रेंस है जिसके लिए वो वेलकम के ट्वीट कर रहे हैं. दूसरी जानिब उन्होंने आज एक ट्वीट किया कि ईरान के साथ मामला तय पा गए हैं कि अब नाए हुर्मुज़ से पाकिस्तान के 20 ऑयल टैंकर जिन पर पाकिस्तानी झंडा लगा होगा वो गुजरने की वो इजाज़त देंगे, और रोज़ाना के 2 ऑयल टैंकर वहाँ से गुजरेंगे. तो पाकिस्तान पर जो एनर्जी क्राइसिस के बादल मंडला रहे थे, मेरे ख्याल में वो अब ख़त्म हो जाएंगे. वो ईरान की तरफ से गुडविल जेस्चर है जिसका एहसानमंद होना चाहिए. और दूसरी जानिब अगर पाकिस्तान को किरदार वाकई अदा कर सकता है इस जंग को ख़त्म करने के लिए, और इसराइल जैसे घटिया और नापाक नाजायज़ रियासत को ईरान की जानब, ग्रेटर इसराइल के प्लान की जानब बढ़ने से रोक सकता है, तो फिर पूरा जोर लगाना चाहिए, ना कि तनकीद करनी चाहिए, ताकि इस खित्ते में जो जंग हमारे दरवाजे के बिल्कुल पास चल रही है, यह ना खुदा न खास्ता वो दरवाज़ा तोड़कर हमारी जानब बढ़े. अल्लाह पाकिस्तान को महफूज रखे. इन्हीं दुआओं के साथ करामत मुगल को इस वीडियो से इजाज़त दीजिए. अपनी दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी. अल्लाह हाफ़िज़.